السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو فہم و حفظ مضامین قرآن کورس کے لیکچر نمبر 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ بقرہ کے نقشے کو سامنے رکھیں گے اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر ساتھ ہی اس کو یاد کریں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں اس سورت کا پورا نقشہ واضح ہو جائے۔ اس سورت کا مرکزی اور بنیادی جو موضوع ہے وہ ہے الاستخلاف فی الارض ومنہجہ۔ وہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہم کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، تو ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈسپلن مقرر کیا، بنایا، تو اس زمین پر اللہ کی بات مانی جائے اور اس کے احکامات نافذ ہوں ہماری زندگیوں میں، اور ہماری زندگی اس ڈسپلن کے مطابق ہو، اس بات کو اس صورت میں سمجھایا گیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا، وہ ڈسپلن بتایا، تو اس میں لوگوں کے 3 گروہ سامنے آئے جن کا ذکر اس صورت میں آیت نمبر 1 سے 20 تک ہوا ہے۔ جن میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے آمنا وسلمنا کہا، مان لیا، ان کو مؤمنین کہا گیا۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک مؤمنین کا ذکر ہے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اس ڈسپلن کو نہ مانا، نہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، جن کو کافر کہتے ہیں، کافرین، ان کا ذکر آیت نمبر 6 اور 7 میں ہے۔ اور تیسرا گروہ جنہوں نے اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کیا، کبھی ایمان والوں کے ساتھ مل جاتے کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کبھی کافروں کے ساتھ کہ ہم نہیں ماننے والے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کو منافقین کہتے ہیں۔ ان کا تذکرہ آیت نمبر 8 سے 20 تک ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو زندگی کا طریقہ دیا، ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے یہ 3 گروہ ہو گئے، جن کا ذکر آیت نمبر 1 سے 20 تک ہو چکا، مؤمنین، کافرین اور منافقین۔ اس کے بعد اس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی اختیار کر کے زندگی گزارنے کی اہمیت کیا ہے، یہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک اس کا ذکر ہوا۔ العبودیہ و اہمیتها، عبادت اور اس کی اہمیت، بندگی، غلامی۔ تو آیت نمبر 21 سے 29 تک اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ کیوں ضروری ہے بندگی اللہ تعالیٰ کی، پھر اس کی وجوہات بتائیں گئیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے رہنے کے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، تمہارے کھانے کے لیے رزق بنایا، یہ وجوہات پھر بیان ہوئیں۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے کہ ہم اس ذات کی بندگی کریں اور اس کی
عبادت اور اس کی غلامی کریں، اپنی زندگی اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاریں۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ، ان کے معاملات بیان کیے گئے کہ کس طرح ان کی تخلیق ہوئی، کس طرح وہ اس دنیا میں آئے، یعنی اس بندگی کا، اس غلامی کا آغاز کہاں سے ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی صورت میں بیان ہوا آیت نمبر 40 تک۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 152 تک جو ڈسپلن بنایا گیا، جنہوں نے کہا ہم مانتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے مانا تو ہے، کبھی کوئی بات مانی، کبھی کوئی نہ مانی، کبھی کوئی وعدہ توڑ دیا، کبھی اعتراض کیا، اس طرح مانا، یعنی ٹال مٹول کرتے رہے۔ آیت نمبر 40 سے 103 تک ان وعدہ توڑنے والوں اور اعتراض کرنے والے، یعنی ٹال مٹول کرنے والوں کا ذکر ہوا بنی اسرائیل کی شکل میں۔ تو آیت نمبر 40 سے 103 تک مختلف بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے، جس میں بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے ماننے کے باوجود اس میں ٹال مٹول کرتے رہے، وعدہ خلافی کرتے رہے، کوئی بات مانی اور کوئی نہ مانی۔ اور اس میں آیت نمبر 4 سے 123 تک ان کو ہدایت دی گئی، بنی اسرائیل کو، کہ بندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر 124 سے 152 تک یہ بتایا گیا کہ حقیقت میں بندگی کن لوگوں نے کی، کیسے کی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا۔ آیت نمبر 124 سے 141 تک ابراہیم علیہ السلام کا بتایا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اللہ کے حکم کے مطابق بندگی اور پیروی کر کے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ اس میں ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیت نمبر 124 سے 141 تک بیان ہوا، اور 142 سے 152 تک تحویل قبلہ کا واقعہ ذکر ہوا کہ مسلمان جو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ تھے، انہوں نے کس طرح مانا، انہوں نے ٹال مٹول نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا، نماز کے اندر تھے، قبلے کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وہیں پھر گئے، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی۔ یہ ان کا واقعہ بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد 153 سے آیت نمبر 153 سے 253 تک پوری 100 آیات میں یہ بتایا گیا کہ یہ بندگی آپ کی پوری زندگی کو شامل ہے۔ زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے صرف، یا حج ادا کرنے کا، روزہ رکھنے کا نام نہیں، زندگی کے ہر کام میں اللہ کی بندگی اور غلامی شامل ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو کچھ امتحان بھی آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس دعوے میں سچے بھی ہیں یا نہیں، خوف، بھوک وغیرہ، پھر اس میں آپ کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 153 سے 158 تک اسے سمجھایا گیا، اس کی نشانیاں بتائی گئی۔ پھر آیت نمبر 159 سے 167 تک اس پر بات ہے۔ پھر آپ کی زندگی اور عبادت کا آپس میں جو رشتہ ہے، 168 سے آیت نمبر 219 تک
یہ بتایا گیا. پھر یہ غلامی اور بندگی اور عبادت آپ کی فیملی لائف کو بھی شامل ہے. تو آیت نمبر 168 سے 219 تک فیملی کے مسائل، مثال کے طور پر نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، یہ مسائل بیان ہوئے 168 سے 219 تک. پھر 220 سے 242 تک یہی سمجھایا. پھر ایسی بندگی کا اثر کیا ہے، یعنی بندہ بنتا ہے، جب انسان بنتا ہے تو اس کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے جب وہ اللہ کی بندگی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے طالوت اور جالوت کے واقعے کو ذکر کیا. آیت نمبر 220 سے 242 تک یہ فیملی اور اس کے احکامات کو ذکر کیا، جس میں نکاح، عدت اور رضاعت آ گئے. اور آیت نمبر 243 سے 253 تک اس کے سمجھانے کے لیے اس بات کو جالوت اور طالوت کا قصہ بیان کیا. آیت نمبر 254 سے 260 تک اللہ کی عظمت کی باتیں کی گئیں، جس میں آیت الکرسی آ جاتی ہے، اور 3 واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا، اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پرندوں والا واقعہ. یہ 3 واقعات پھر اس میں آ جاتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عظمت کو بیان کیا، عبادت اور اس کی اہمیت، یعنی اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ کیا ہے، بندگی کی اصل بنیاد وہ کیا ہے، تعظیم ہے. تو اس میں آیت الکرسی میں اور ان 3 واقعات میں یہ بات بیان ہوئی. اور جس ذات کی بندگی کرتے ہیں تو اس کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 261 سے 283 تک صدقے کا ذکر ہوا اور اس کے مسائل کو بیان کیا گیا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ عبادت اور بندگی صرف اللہ ہی کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور ذات کی یہ بندگی نہیں کی جائے گی. 284 سے 286 تک یہ بیان کیا گیا. تو یہ تھا سورۃ البقرہ کا مختصر نقشہ اور اس کا مختصر خلاصہ ہو گیا. تو اس کی سورت کی فضیلت یہ ہے، اس کے بہت سے فضائل ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جادو اور سحر سے یہ سورت جو ہے وہ بچاتی ہے. تو اب جو ہے آپ نے سورت کے خلاصے کو سننا ہے اور چیزیں نوٹ کرنی ہیں، اور پھر جو ہے یہ اس طرح ریکارڈ کر کے سنانا بھی ہے جو اس میں اہم چیزیں ہیں. واللہ الموفق والمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.